اگر ذکر خدا میں میرا عقیدہ ہے، اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی۔ ہدیہ انعام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے اسکول کے نہایت ہی تیز اور پرعزم طالب علم نواز خان کلاس سوئم تشریف لاتے ہیں۔ نواز خان۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشراف الانبیاء ہمارا نبی، وہ نبی کون امت کا پیارا نبی، بلبلوں نے جو دیکھی ملات تیری، گل کو جدو کے میں تجھ پر اتارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، وہ نبی کون امت کا پیارا نبی، آج یوں زوی ان کی غلامی میں، تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی، کچھ اکبر کا جس وقت دنیا سے ہو، لب پہ جاری ہو کلمہ تمہارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، وہ نبی کون امت کا پیارا نبی، اشرف الانبیاء ہمارا نبی، وہ نبی کون امت کا پیارا نبی۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتوروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کی کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، انتہا سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا، انتہا سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا، جو ہر حال میں امید سے معمور نہیں۔ اس واقعے پر ملال کی عکاسی ہمارے اسکول کے چھوٹے سے مگر حقیقت میں یاداشت اسلاف کی مثال کے حامل کلاس فرسٹ کے محمد فہیم پیش کرتے آتے ہیں، جس کو سن کر میرا یقین ہے کہ میں یہ کہہ سکوں گا کہ پتھر دل بھی بمثال موم نظر آئے۔ سامعین کرام، اس واقعے پر ملال کو پشتوں میں پیش کرنے کے لیے محمد فہیم کلاس فرسٹ تشریف لاتے ہیں۔ محمد فہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاک آسمان کے ملائک والا جلی کی، پاک رسول اللہ کی، زینت دنیا نا غم کل جہاں کی، پاک آسمان کے ملائک والا جلی کی، پاک رسول اللہ کی، زینت دنیا نا غم کل جہاں کی،
خدا پودیدہ کلام آئے گی پاک رسول اللہ دی یہ دے دنیا نا غم کو کل جہاں دے ذکر غم زنگ دولا چے جناب پوتا کے دولا ذکر غم زنگ دولا چے جناب پوتا کے دولا ملائکہ نے جناب تیرا کوزے گی پاک رسول اللہ دی ذیل دے دنیا نا غم کو کل جہان دے پاس کو آسمان کے ملائک والا جڑے گی پاک رسول اللہ دی ذیل دے دنیا نا غم کو کل جہان دے ہمارا جتنا پروگرام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اساتذہ صاحبان کی محنت سے خود اسکول کے احاطے کے اندر بنایا گیا ہے. اگر کوئی صاحب قدر کسی بھی صنف میں کوئی انعام دینا چاہے تو ہمارے رحمت اللہ صاحب اپنے ساتھ خالی لفافے رکھتے ہیں تو دے سکتے ہیں. ہستی شاعر اللہ اللہ، ہستی شاعر اللہ اللہ، حسن کی منزل عشق کا مسکن، رنگی فطرت سادہ طبیعت، رنگی فطرت سادہ طبیعت، فرش نشیں اور عرش نشیمن. مسلم اتحاد و یکجہتی جو کہ آج کے دور میں ناگزیر ہے، علامہ اقبال کے خیالات کی روشنی میں پیش کرنے آتے ہیں محمد انور خان کلاس ششم. کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب صدر اور میرے معزز سامعین کرام السلام علیکم. آج جو عنوان زیر بحث ہے وہ علامہ اقبال صاحب کا عائش ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کی کاشتکار کے مفہومی برت کا حامل ہے. یعنی مسلم اتحاد یا قومی یکجہتی. صدر محترم، کسی شہر کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے اس کے شہر کے خیالات و افکار کا احاطہ کرنا ازبر ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کسی انسان کی تخلیق اس کے ارادوں اور اس کی قلبی نگاہوں کو غمازی کرتا ہے. زیرباس شہر کے خالق وہ لسانی شہر ہیں جن کو کبھی شہر میں شہر کے نام سے پکارا گیا ہے، تو کبھی انہیں ترجمان حقیقت کا خطاب دیا گیا. میری مراد علامہ اقبال سے کون ایسے ہیں جو علامہ اقبال کی شخصیت، اس کی اسلام دوستی اور ملت اسلامیہ کے لیے اس کی جدوجہد سے واقف نہیں. جس زمانے میں اس کی آنکھ کھلی تھی اس وقت ہندوستان کے لوگ بحالی کا شکار تھے. ایک طرف انگریز تھے جو مسلمانوں کی تہذیب کو مٹانے کے در پہ تھے، تو دوسری طرف ہندو تھے جو مسلمانوں کی ماں میں ڈگ لا رہے تھے. لیکن مسلمان تھے جو کسی سپورٹ کے حالات میں ایران سے بردان تھے. ایسے میں علامہ اقبال نے جھنجھوڑا، انہیں ایک بار پھر ان پر سنبھلنے کی دعوت دی. مسلمان جو ٹکڑے ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے تھے مختلف ذاتوں اور فرقوں میں تقسیم تھے. ایسے میں علامہ اقبال جیسے احساس انسان کیوں کر خاموش رہ سکتا تھا تو پکار اٹھا. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. علی جان، علامہ اقبال کے افکار صرف ایک علاقے تک محدود نہ تھے بلکہ ان کا دل تو پورے عالم اسلام کے لیے دھڑک رہا تھا. وہ جانتے تھے کہ جب مسلمانوں میں قیادت وظیفات تھا تو کثیر قصہ ان کے سامنے ایک تھا. انہوں نے افریقہ کے سلام کو زیر کیا اور چین کے سرحدوں کو جا چھوا. ایسا اس وجہ سے تھا کہ اس وقت مسلمان تو جانتے تھے کہ تمام مسلمان مردوائی کی طرح ہے. مغرب کی آواز پر مغرب والا مشرق والا لبے کہتے ہیں اور مشرق والے کی فریاد پر مغرب والا پکار اٹھتا ہے. یہی ہوئی اتفاقی جہادی اتفاق کا جذبہ ہے
مسلمان بیواؤں اور یہ 3 بچوں کو لوٹا تو ایک عورت کی فریاد پر حجاج بن یوسف سندھ کو فتح کرتے ہیں. لیکن اسلاف کہ ان گزشتہ کارناموں کو سامنے رکھتے ہوئے جب علامہ اقبال کی ملت اسلامیہ پر نظر ڈالتے ہیں تو بےقرار ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. جناب والا علامہ اقبال کے پہلے میں عالم اسلام کے لیے ایک ددمند بھی لڑ رہا تھا. مغربی تہذیب کی بھی اس کے سامنے تھی جو مسلمانوں کے لیے رکھاتی تھی. مغربی تہذیب کے چکا چوند نے مسلمانوں کی آنکھ کو بخیرہ کر دیا تھا. اس لیے اسلامی روایت چھوڑ کر مسلمان تہذیب برگشتہ ہو کر مغربی تہذیب کے چکا چوند نے مسلمانوں کی آنکھ کو بخیرہ کر دیا تھا. اسلامی روایت چھوڑ کر مسلمان تہذیب مغربی کے سراب راہ میں بیٹھے جا رہے تھے اور تہذیب سے برگشتہ خاطر ہو کر لمحہ بھی اللہ دنیا کی طرف بڑھ کے جا رہے تھے. علامہ اقبال مغربی تہذیب کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں کہتے ہیں تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. صدر نشان علامہ اقبال مسلم اتحاد اتفاق کے تحت تھے اور